بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وتمسكوا بكتاب ربكم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واحذروا البدعة والمحدثات فإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الزموا جماعة المسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين ومن شذ شذ في النار. حضرات محترم سامعین مکرم، رمضان کا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں، تقریباً 2 ہفتے، اور اس کے بعد یہ عظیم الشان مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوگا. اسی لیے اس جمعے سے آپ کے سامنے رمضان کے کچھ فضائل اور مسائل انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں سب کو رمضان نصیب فرمائے اور رمضان کی جو برکتیں اور رحمتیں اور جو مغفرتیں ہیں رب العالمین وہ بھی نصیب فرمائے. بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. کتبہ اس کے معنی ہے کہ فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، یعنی پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. اس کی شکلیں مختلف تھیں، دن بھی مختلف ہوتے تھے، لیکن روزہ ان کے اوپر بھی فرض تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزہ کے کیا معنی ہیں؟ روزہ نصر ینصرک، یہ باب ہے اس کا، اور اس کا معنی روزہ رکھنا، رک جانا، یعنی کھانے پینے سے یا بولنے سے، جمع کرنے سے، چلنے سے رک جانا، یہ سب اس میں شامل ہیں صیام میں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سیدہ مریم علیہ السلام جب وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر قوم کی طرف آئیں تو قوم بڑی حیران تھی، اور وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ بچہ کہاں سے آیا، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے رحمان تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے کی. روزہ کون سا روزہ؟ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے روزہ یہ رکھا کہ میں بات نہیں کروں گی، یعنی میں رکی رہوں گی بات کرنے سے. تو روزہ سیام کے معنی رکے رہنا. رمضان میں آپ کھانے پینے سے اور بہت سارے ایسے کام جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے اور دنوں میں، اس سے رکے رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں. اور اسلامی شرع میں اس کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں اور مخصوص چیزوں سے، یعنی کھانے پینے، فسق و فجور
کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ یہ روزہ کی اسلامی تعریف، شرعی تعریف ہے، اور یہ تعریف حافظ ابن حجر اور امام نووی رحمہم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اور کچھ اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ سارا دن پورا دن یعنی مکمل دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت و خواہش سے رکے رہنا، یعنی نہ پیٹ کی خواہش کو پوری کرنی نہ شرمگاہ کی خواہش کو پوری کرنی ہے، ایک خاص نیت کے ساتھ پورے دن رکے رہنا، یہ روزے کی شرعی تعریف کی ہے۔ اور بھی کئی تعریفیں ہیں۔ روزہ کب فرض ہوا؟ کون سے ہجری میں روزہ فرض ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی مکے میں تھی، 13 سال آپ نے وہاں گزارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور 10 سال وہاں رہے۔ جب وہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لائے تو دوسرے ہجری کو، ہجرت کے دوسرے سال یہ روزہ فرض کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 9 رمضان پائے، 9 رمضان اس کے روزے رکھے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس لیے کہ ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے دوسرے سال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں فوت ہوئے۔ تو اگر پہلا سال نکال دیا جائے، دوسرے سال ہجری میں فرض ہوا، 9 سے آپ کاؤنٹ کریے تو 10 تک جا کر، یعنی 2 ہجری سے آپ جب گنیں گے تو 10 تک یہ 9 سال بنیں گے، اور 11 میں تو آپ ربیع الاول میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، تیسرے مہینے میں آپ فوت ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 9 رمضان آئے اور آپ نے 9 کے 9 روزے رکھے۔ روزے کی حکمت کیا ہے بھائیو؟ روزے کی حکمت، کس لیے روزہ رکھتے ہیں مسلمان، اور اللہ نے کیوں یہ فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ حکمت ہے اس کی حکمت، یہ تو جو ہماری دینی حکمت ہے، کچھ دنیاوی حکمتیں بھی ہیں جو ہمیں دنیا میں ہمارے جسم کو حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس حکمت کا تعلق ہمارے روح سے بھی ہے، جسم کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان اچھی طرح کھاتا پیتا ہے تو اس کا خون بنتا ہے۔ ہم جب کھاتے ہیں تو خون بنتا ہے نا، غذا سے ہی، اور جب یہ خون بنتا ہے تو خون زیادہ تعداد میں رگوں میں گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں، تمہارے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی علمی بات ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، بہت بعد میں جا کے سائنس والوں کو پتہ چلا، ڈاکٹروں کو پتہ چلا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا خون دوڑتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خون دل پمپ کرتا ہے، پورے جسم پہ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جیسے خون دوڑتا ہے، شیطان بھی تمہارے جسم میں دوڑتا ہے۔ اچھا، جب آپ اچھی طرح کھاتے پیتے ہیں تو خون بنتا ہے، جب خون بنتا ہے تو رگوں میں دوڑتا ہے، تو رگیں کھلتی ہیں،
تو شیطان بھی اچھی طرح دوڑتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. لیکن جب آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو خون اس کو نہیں مل رہا ہوتا ہے، خون جو اس کو چاہیے روزانہ اس میں کمی ہوتی ہے، تو رگیں تنگ ہوتی ہیں. جہاں رگیں تنگ ہوتی ہیں تو شیطان کے گزرگاہ بھی تنگ ہو جاتی ہے. اور شیطان ایک تو اللہ کی طرف سے اس رمضان میں بند بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو جکر دیا جاتا ہے. تو پھر جب یہ صورتحال ہوتی ہے ہمارے جسم کی، شیطان کا عمل دخل کم ہوتا ہے تو نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے اور برائی سے بچنے کی خواہش ہوتی ہے. اور آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بہت بد سے بد آدمی بھی نماز میں آ رہا ہے. ارے یار کبھی تو تم آئے نہیں تھے. ہاں بھائی رمضان ہے. وہ کیوں؟ شیطان نے اس کو چھوڑا ہوا. آج کل شیطان کی اس کے اندر وہ دخل نہیں دے رہا ہے. لوگ آتے ہیں نماز میں، فجر میں آتے ہیں، روزے رکھ رہتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. میں ان میں سے صرف ایک فائدہ بیان کرتا ہوں. جیسے کہ اس دور کے فقیہ جناب محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بیان کیا ہے کہ روزے میں اجتماعی فوائد ہیں. مثلا لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک امت ہیں. سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں، چھوٹے بڑے سب رکھ رہے ہیں، عورتیں اور نیک اور اس سے کم درجے کے لوگ سب روزے رکھتے ہیں. مسجدیں بھر جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ایک ہی مسجد میں آ کے سب نماز پڑھتے ہیں اور ایک وقت کھاتے ہیں. ایک ہی وقت پہ اذان ہوتی ہے، اس علاقے کے لوگ کھانا کھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اور ایک ہی وقت پھر سحری کرتے ہیں اور سحری کو بند کرتے ہیں. ایک ہی ٹائم پہ کھانا، ایک ہی ٹائم پر ان کا کھانے سے رک جانا. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک ہی وقت میں آ کے تراویح میں شامل ہونا، نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا. یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم ایک امت ہیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. بھائیو، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی شخص اگر روزہ چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کو اتنا معمولی نہ سمجھے. اللہ نے فرض کیا ہے، جیسے آپ کے اوپر نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہے. نماز کا چھوڑنے والا، جیسا کہ بہت ساری احادیث میں ہیں کہ وہ کافر ہے، جان بوجھ کے چھوڑنے والا. اگرچہ کچھ علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے. تو اسی روزے کا چھوڑنے والا بھی، اس کا بھی یہی حکم ہے، آگے بیان ہوگا. بہرحال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ لوگوں سے مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر، شرعی عذر اور مرض اس کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ چھوڑ دیا تو ساری عمر کے روزے بھی رکھ لے، اس کی قضا نہیں ادا کر سکتا، اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. ایک روزہ جو آپ رکھتے ہیں بغیر کسی عذر کے اگر چھوڑ دیں تو ساری زندگی آپ روزہ رکھیں، اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچیں گے، اور بہت بڑا گناہ بھی ہے. بھائیو، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ٹائم ہونے سے پہلے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، روزہ کا ٹائم ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے افطاری شروع کر دیتے ہیں یا بیچ میں کھا لیتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا. سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے کہ بینما انا نائم اتانی رجلان فاخذا بضبعی فاتیا بی جبلا وعرا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نیند میں تھا، یعنی خواب کی حالت میں میرے پاس دو آدمی آئے، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں دو آدمی آئے اور مجھے
انہوں نے بازو سے پکڑا، میرے بازوؤں سے پکڑا دونوں نے، اور مجھے ایک ایسے پہاڑ پہ لے گئے جو بہت مشکل چڑھائی والی جگہ تھی۔ میں نے کہا کیسے چڑھوں گا؟ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ بہرحال چڑھایا مجھے، میں چڑھتا گیا اور میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں میں نے دیکھا کہ بہت سخت قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، چیخنے چلانے کی، رونے کی۔ میں نے دریافت کیا یہ آواز کن کی ہے، کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کی آواز ہے، ان کی چیخ و پکار ہے۔ پھر مجھے کہا آگے چلو، اور میں کچھ اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی پاؤں اوپر ہے، سر نیچے ہے، اور جن کے منہ چیر دیے گئے ہیں، منہ، اور ان سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے، وقت سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے، روزہ توڑ دیتے تھے۔ کہیں دیکھا اچھا کھانا ہے، تھوڑی سی بھوک لگی، برداشت سے باہر ہو گئے اور کھانا کھا لیا، پانی پی لیا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے تو وہ اور بات ہے، تو وہ اپنا مجبوری کی صورت میں، ورنہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے، مناسب عذر کے وہ روزہ توڑ دیتے، تو یہ سخت ترین عذاب ان کو جھیلنا پڑے گا۔ الٹا لٹکا ہوگا، منہ اس کے چیر دیے گئے ہوں گے اور اس کو یہ عذاب ہو رہا ہوگا، منہ سے خون بہ رہا ہوگا۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ روایت ہے۔ اور بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے نیت کیجئے کہ میں نے محنت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، میں نے قیام بھی کرنا ہے، تراویح کو ضائع نہیں کرنا، نیکی کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ابھی سے نیت کریں، کیونکہ بھائیو کہ رمضان کا مہینہ کسی آدمی کو مل جائے، پھر وہ محنت کر کے، کوشش کر کے، روزے رکھ کر، عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کرواتا تو ان کا کیا انجام ہے وہ سنیے ان کا انجام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے، ممبر پہ چڑھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ جب پہلے ممبر پہ آئے، پہلے جو ممبر سامنے ہوتا تھا اور امام اور خطیب یہیں سے چڑھتا تھا، آج بھی جیسے ہندوستان پاکستان میں سیڑھیاں آپ کے اسی طرف ہوتی ہیں، تو پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین آمین آمین، دوسری پہ تیسری پہ آمین کہا۔ قیل یا رسول اللہ انک صعدت المنبر فقلت آمین آمین آمین، آپ تشریف لائے اور ممبر پہ جب چڑھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی۔ فقال ان جبریل اتانی، آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، لوگوں کو نظر نہیں آئے، رسول اللہ کو نظر آ رہے تھے۔ اللہ جس کو چاہتا دکھا دیتا ہے، رسول کو دکھا رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، جبریل تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے فرمایا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور پھر اس کی بخشش نہیں ہوئی، کیا مطلب؟ اس نے محنت کر کے، کوشش کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ کو راضی کرنے کی نہیں کوشش کی، فدخل النار، رمضان جو بخششوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، رب کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے، ذرا سی کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، ان کی ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت ایسا تھا، سوتا ہی رہا، برائیوں میں ڈوبا ہی رہا، فلمیں دیکھتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، سود کھاتا رہا، زنا اور بدکاری کی طرف جاتا رہا، ذرا بھی اللہ کی طرف نہیں آیا، رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، برائیوں میں، غیبت میں، ظلم و ستم میں لگا رہا، شرک بدعت میں لگا رہا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، قبروں کی پوجا کرتا رہا، غیر اللہ کو پکارتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، ذرا بھی یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کی، توحید کو نہیں اپنایا،
سنت کو نہیں اپناتا، قرآن و سنت پہ عمل نہیں کیا اس نے، آپ نے فرمایا دخل النار فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ جس کی بخشش نہیں ہوئی وہ کہاں چلا گیا؟ جہنم میں۔ جبریل کہہ رہے ہیں فدخل النار فأبعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ قل آمین، جبریل نے کہا اے پیارے پیغمبر کائنات کے امام، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آمین کہیے۔ آپ نے آمین کہی، فقلت آمین، میں نے آمین کہی۔ کیا مطلب میرے پیارے بھائیوں؟ معزز سامعین کرام، حضرات مکرم مسلمانوں، اس کے اندر ہمارے کیا سبق ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں بھی آپ سیدھے نہ ہوئے، ٹھیک نہ ہوئے، اپنے رویے کو، اپنی نمازوں کو، اپنے معاملات کو دین کی طرف نہیں کیا، تو کون سا مہینہ آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں اور اس نے تھوڑی سی کوشش کر کے اپنی بخشش نہیں کروائی تو یہ جہنم میں گیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کوشش کریں، ابھی سے نیت خالص کریں کہ اللہ تو یہ رمضان نصیب فرمانا۔ بھائیو، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں پچھلے سال تھے، ابھی ہیں نہیں ہیں، چلے گئے دنیا سے۔ ہم بھی اسی طرح ایک دن چلے جائیں گے، پتہ نہیں کتنے رمضان ملتے ہیں اور کتنے نہیں ملتے، پتہ نہیں ابھی جو رمضان ہے کون اس میں شامل ہوتا ہے، ہم میں جو موجود ہیں، اللہ کرے سب شامل ہوں، لیکن کون نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ بھائیو، جب مل جائے اور ابھی سے جو نیت کیجئے اور جو بھی اچھے کام ہیں وہ کوشش کیجئے، تاکہ ہمیں کچھ نہیں پتا رمضان میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہمارے اعمال صحیح ہوں، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہو۔ بھائیو، یہ جو جہنم ہے نا، جہنم کی آگ، آپ تھوڑا تصور تو کیجئے نا، دنیا کی آگ ہے نا، تھوڑی سی آگ ہے جو اس سے 69 درجے کم ہے۔ جہنم کی آگ سے، یہ بھٹی کو آپ دیکھیے، یہ چولہے کی آگ کو دیکھیے کس طرح پتیلے کو ابال دیتی ہے، تندور کی آگ کو دیکھیے، یہ دیگر آگیں دیکھیے، بجلی کی آگ کو دیکھیے، کتنی تیز آگ ہے۔ ہم چند لمحہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، جسم کو جلا دیتی ہے، کھال کو بھون دیتی ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور کچھ دیر میں مر جاتا ہے۔ بھیانک شکل ہو جاتی ہے جب اس کے جسم کو آگ جلا دیتی ہے۔ دنیا کی آگ تو آخرت کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی جہنم کی آگ ان کے کھالوں کو جلا دے گی، ہم نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں، مریں گے نہیں۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، یہ اتنی خطرناک آگ ہے۔ فرمایا اکل بعضی بعضا، میرا بعض کو کھا رہا ہے۔ جہنم کے بعض حصے اتنے شدید تھے کہ جو اس سے کم درجے کے تھے اس کو جلا کے بھسم کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ تم 2 سانس لے لیا کرو، ایک گرمی میں ایک سردی میں۔ یہ وہ خطرناک آگ، اسی لیے تو رسول اللہ فرماتے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ اس کھجور کے ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہو، کچھ دیتے لیتے رہو، اللہ کے راستے میں نکالتے رہو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن، غور توجہ سے سنیے بھائیوں، توجہ دیجئے، اس کا ایندھن جو ہے، جیسے پیٹرول کہہ لیجئے، آپ لکڑی کی کہہ لیجئے، اس کا ایندھن جانتے ہیں کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان ہیں،
ناس لوگ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پیٹرول کی طرح کر دے گا کہ یہ آگ کو اور بھڑکائے گی۔ یہ جسم آگ میں داخل ہوگی تو یہ نہیں کہ جیسے بہت زیادہ لکڑی ڈال دیں، بہت ساری کوئی چیز ڈال دیں یا پانی ڈال دیں تو آگ بجھ جاتی ہے نا، نہیں نہیں نہیں، یہ آگ کو اور بھڑکائے گی۔ جیسے پیٹرول ڈال دیں تو کیسے آگ بھڑکتی ہے، وقود ہے یہ وقود۔ آج پیٹرول پمپ پہ جائیے خلیج میں جہیں بھی، کہاں لکھتا وقود، یعنی پیٹرول۔ اللہ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا جو وقود ہے، جو ہے، وہ انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ غالباً وہ گندھک کے پتھر ہوں یا کوئی سے بھی پتھر ہوں جس سے آگ بھڑکتی ہے۔ بھائیو، اس آگ سے بچاؤ کا آپ کو میں ایک نسخہ نہ بتاؤں؟ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ وحصن حصین من النار۔ یہ جہنم سے، یہ روزہ جو ہے نا، روزہ یہ جو ابھی آنے والا ہے، یہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ آپ کے جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے، ڈھال ہے اور مضبوط قلعہ ہے۔ مضبوط قلعہ، جیسے کوئی دشمن آ رہا ہو، آپ ڈھال لے کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں، لیکن ڈھال سے اس کے وار کو روکتے ہیں، تو جہنم کے شعاع اور شعلے جب آئیں تو یہ آپ کے لیے ڈھال ہے، آپ کو بچائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ روزہ آپ کے لیے آپ حمایتی بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، اور ایسا جیسے آپ کسی قلعے میں بند ہو جائیں، دشمن باہر کھڑے ہوں، بہت مضبوط قلعہ ہے اور اوپر فوجی بیٹھے ہیں اور اسلحے کے ساتھ لیس ہیں، ان کو سارے لشکر کو پیچھے کر دیں گے، اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں قلعے کے اندر، آپ کو فکر نہیں۔ کیوں؟ بڑا سب انتظام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو جہنم کی آگ سے ایک مضبوط قلعے میں آ جائیں گے آپ۔ رکھیے بھائیو، رکھیے، گھر والوں کو بھی کہیے، ابھی سے نیت کیجئے کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اور آپ نے ایک جگہ اور فرمایا، سیدنا جابر، پہلے کی روایت کے راوی تھے سیدنا ابو ہریرہ، اور اس کے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار۔ روزہ ایسی ڈھال ہے جس کے ذریعے آدمی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، روزے سے متعلق آپ نے یہ بھی فرمایا، دیکھیے بہت سارے نیک اعمال ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن روزے کے بارے میں سیدنا امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ اس طرح روایت، اس کی مکمل روایت اس طرح کہ یہ آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تم کو سلامت رکھے اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہی کہا، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، اللہ تم کو صحیح سلامت رکھے اور غنیمت کے ساتھ تم واپس آؤ۔ تو پھر آ کے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ سے 3 مرتبہ کہا، آپ نے میرے لیے سلامتی کی دعا کی اور میں خیریت کے ساتھ واپس آیا، مال بھی لے کر آیا۔ اللہ اکبر، کیا رسول اللہ کی دعائیں تھیں، کیا قبول ہوتی تھی۔ آپ خیریت کے ساتھ واپس آئے، اللہ کے رسول اچھا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، یعنی میں تو چاہتا تھا کہ شہید ہو جاؤں اور آسانی کے ساتھ شہادت، جنت میں جانے کا یہ آسان راستہ ہے، میں جنت میں پہنچ جاؤں، لیکن آپ میرے لیے دعا ہی نہیں کی شہادت کی، تو آپ میرے لیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں کہ تاکہ میں جنت میں جا سکوں۔ آپ نے فرمایا، جانتے ہو اس پیارے صحابی کو، فرمایا علیک بالصوم، میرے صحابی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو تم روزے کو لازم پکڑ لو، روزہ رکھو، رمضان کے روزے بھی، اس کے علاوہ بھی جو روزے رکھ سکتے ہو رکھو۔ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ او عدل لہ، روزہ رکھو، اس کو لازم پکڑ لو، اور یاد رکھو اس کی کوئی مثال ہی نہیں، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی اور عمل اس جیسا نہیں، اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہ اس کی غرض و غایت اصل تقوی ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، کوئی فرشتہ اس کا بدلہ نہیں لکھ سکتا۔ کیسے؟
بھائیو دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، صدقہ دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی بھی آپ کام کریں، حج میں جائیں تو پوری دنیا پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ایک روزہ ہے کہ کسی کو نہیں پتہ، بیوی کو بھی نہیں پتہ کہ واقعی یہ روزے دار ہے کہ نہیں، کھایا تو ہے لیکن کیا پتہ، کہیں جا کے کھا لیا ہو، ریلوے اسٹیشن میں جا کے کھا لیا ہو، ایئرپورٹ میں جا کے کھا لیا ہو جہاں کھانے کی اجازت ہے، باتھ روم میں جا کے پانی پی لیا ہو، کچھ بھی تو کر سکتا ہے نا، اور بعد میں آ کے بہت سخت گرمی ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے، حالانکہ پانی پی کے آیا ہے، کسی کو نہیں پتا لیکن رب العالمین کو پتا ہے کہ اس نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، یہ ہے، اسی لیے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدل لہ، اس کے مثل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بھائیو کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آپ کو ملتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کرتے تھے، اجود الناس بالخیر، بہت بڑھ چڑھ کے آپ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتے تھے، جو ہوتا تھا خرچ کر دیتے تھے، اور سیدنا جبریل علیہ السلام سے آپ ملاقات کرتے تھے ہر رات، اور قرآن کا دور کرتے تھے، جیسے آپ دیکھیں گے حافظ قرآن دوسرے حافظ کو سناتا ہے رمضان سے پہلے، پھر رمضان میں بھی رات کو تراویح پڑھنے کے لیے، ہے نا، اسی طرح کائنات کے امام بھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے، قرآن سناتے تھے، سنتے تھے، قرآن کا مراجعہ ہوتا تھا، اور جس ٹائم آپ جبریل سے ملتے تھے آپ اس کے بعد اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، پیسے نکال کر خرچ کرتے تھے، درہم ہو دینار جو کچھ بھی ہوتا تھا آپ خرچ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی اللہ نے موقع دیا نا، اللہ چاہتا تو فوت کر دیتا، اللہ چاہتا تو بیمار کر دیتا، ہم روزے نہیں رکھ سکتے تھے، کتنے لوگ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں رکھ سکتے، کسی کے گردہ فیل ہے تو کسی کا کیا فیل ہے، اللہ رب العالمین فضل و کرم ہے نا بھائیوں، موقع ہے، اسے فائدہ اٹھائیے، اور پھر اللہ کو خوش کیجئے کہ تیرا شکر، تو نے صحت بھی دی، یہ مہینہ بھی نصیب فرمایا، تو اللہ خرچ کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے، تیرے شکرانے کے طور پر، عمل کے لیے سنیے بھائیوں، اور یہ سب کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے کتنے رشتہ دار ایسے غریب ہیں، کتنے مسکین ہیں، آپ کے اپنے سگے بھائی اور بہن ایسے ہیں جو پریشان ہیں، اور آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، اس رمضان میں نہیں خرچ کریں گے تو کب خرچ کریں گے؟ رسول اللہ تو کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس نمونے کو اپنائیے۔ اور بھائیو بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں نماز میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، رمضان میں بھی، تو یاد رکھیے بے نمازی کا روزہ صحیح نہیں، کیونکہ شریعت سے ثابت ہے کہ جان بوجھ کر دائمی طور پر نماز چھوڑ دینے والا کافر ہے، اللہ نے اس کو مشرک بھی کہا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت ہو جاؤ۔ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ بہت سارے لوگ ہیں نا نہیں سستی کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی سستی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو کھاٹ کے مسلمان ہیں، کھاٹ کے یعنی کھاٹی نہیں، جالی، کھاٹ کے مطلب چارپائی کے، بس جنازہ پڑھتے ہیں ہم اور کچھ نہیں پڑھتے۔ کوئی ہوتا ہے عید کا، کوئی ہوتا ہے مسلمان کھاٹ کا، جنازہ پڑھ لیں گے، جمعے میں آ جائیں گے، عید کے دن آ جائیں گے، باقی نمازوں میں غائب رہتے ہیں۔ ایسا مت بنیے بھائیو، مت بنیے، پانچوں نماز کے پابند بنیے، پانچوں نماز میں تشریف لائیے، ورنہ یاد رکھیے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، آپ کی واضح حدیث ہے بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کفر و شرک اور مسلمان بندے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی کفر سے اور شرک سے، اور مسلمان بندے کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا چھوڑنا ہے، اگر نماز چھوڑ دیا تو کافر ہے، نماز پڑھا تو مسلمان ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت ہو جاؤ، یعنی جو نماز قائم نہیں کرتے وہ شرک کر رہے ہیں، اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں، نفس کی بات مان رہے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
سنیے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ہم اگر نفس کی بات مان کر نماز میں نہیں آتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا مشرک ہے، یا کسی اور چیز کی وجہ سے، کوئی فلم کی وجہ سے نہیں آ رہا، کوئی بیوی کی وجہ سے نہیں آ رہا، کوئی تجارت کی وجہ سے نماز میں نہیں آ رہا، ان چیزوں کو اس نے اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا، مشرک ہے۔ اللہ سے ڈریے بھائیو، ان دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی، ورنہ یہ روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب انسان کافر ہو گیا تو کتنا بھی روزہ رکھ لے، اس کا کیا فائدہ روزے کا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ، شیخ عثیمین، شیخ ابن جبرین اور سعودیہ کی جو لجنہ الدائمہ ہے، انہوں نے نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دیا ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کچھ علماء نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے۔ لہٰذا جب یہ بات ثابت ہوئی کہ بے نمازی کافر ہے تو اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے بھائیو، رمضان میں جب آپ روزہ رکھیں تو نماز بھی پابندی سے پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ ایک مہینے جب آپ کی یہ ہمارا کیمپ ہے، یہ ہمارا معسکر ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہے جو ہونے والی ہے، ہماری سروس ہونے والی ہے۔ یہ ایک مہینہ جب آپ اچھی طرح روزہ رکھیں گے، عادت ڈال لیں گے، تو امید ہے کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ العزیز فجر کی پابندی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔